کے موقع پہ منعقد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس موقع پہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مضمون تو ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن جب یہاں کا ماحول دیکھا، یہ بچوں کی یہ گلشن اور یہ اس کاروائی ایک مدرسے کی آپ نے دیکھی، انشاءاللہ اسی نسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے مدرسے کی تاریخ کیا ہے اور قرآن والوں کا مقام کیا ہے۔ دوستو، مدرسے کی بنیاد وقت کے کتب، ولی، غوث، شیخ الحدیث، شیخ القرآن یا کسی وزیر مشیر نے نہیں رکھی۔ مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء۔ اللہ نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیا، پھر باقاعدہ امتحان لیا۔ امتحان میں حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی۔ اللہ نے پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ یہ سنت اللہ ہے، تعلیم و تعلم، امتحان اور پوزیشن لینے پہ انعام۔ معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے مدرسے کی تاریخ اس کائنات سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ عالم عرش سے یہ مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا، آبیت کا مقام پا چکے تھے کہ اللہ نے 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا۔ جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے، کفر سر جوڑ کے بیٹھا کہ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں۔ ابو جہل کے صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے۔ مشورہ یہ ہوا کہ مدرسہ اور قرآن کا راستہ کیسے روکا جائے، مدارس اور قرآن کی محنت کو کیسے ختم کیا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ عمر تلوار لیے مدرسے دار ارکم کی طرف جو صفا پہاڑی پہ قائم تھا اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک صحابی رسول جو ایمان لا چکے تھے لیکن مخفی رکھا ہوا تھا، ابتدائی اسلام میں مخفی رکھنے کی گنجائش موجود تھی، انہوں نے جب عمر کو اس حالت میں دیکھا فوراً آگے آ کے عمر کا راستہ روک کر کہنے لگے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ مدرسے اور قرآن کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے۔ صحابی دل ہی دل میں تڑپ گئے، کہنے لگے، عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ جب عمر نے سنا کہ جس چیز کو ختم کرنے چلا ہوں وہ پہلے ہی میری دہلیز پہ پہنچ چکی، اور غصے میں آ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ بہن نے سنی تو جان گئی میرا بھائی عمر آ گیا، استاد کو کمرے میں بھیجا۔ بہن اور بہنوئی دروازے کی طرف بڑھے، جب دروازہ کھولا عمر نے غصے کے حالت میں دیکھ کے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں بیک آواز کہنے لگے قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا، فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاوند کو بچاتے ہوئے بھائی عمر کا تھپڑ اپنے چہرے پہ برداشت کیا، لیکن عمر کا تھپڑ اور تماچا تھا جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے، بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی، عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے۔ تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ عمر نے جب بہن کا جملہ سنا تو سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے اپنے اندر جھانکا۔ زمین نے جھنجھوڑا، عمر کیوں انتقام پہ اترتا ہے، کیوں تعصب پہ آتا ہے، کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے؟ مدرسے کا دروازہ کھلا ہے، قرآن کی درسگاہ کا دروازہ کھلا ہے، خود اندر جا کے دیکھ سکتا ہے ان کا نصاب تعلیم کیا ہے اور ان کا انداز تعلیم کیا ہے۔ اور یہ مدارس والے یہ تو قرآن کا کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ زمین نے جھنجھوڑا تو عمر نے آنکھیں کھولی، سر اٹھا، سامنے کھڑی بہن سے پوچھنے لگے، اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے۔
بھائی عمر پاکی حاصل کرنے گئے، استاد کمرے سے باہر آ گئے، اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی بھی شامل، سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا، وہیں سے استاد نے آغاز کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، تحقیق میں اللہ ہوں، واجب الوجود، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق، میری ہی عبادت کرنا، نماز میری یاد کے لیے قائم کرنا۔ عمر نے جب آیت سنی، اہل لسان تھے، زبان سے بے اختیار تعریفی جملے نکلے، یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ صحابی تڑپ کے کہنے لگے، عمر تجھے مبارک ہو، تیرے پہ قرآن کی درسگاہ اور ایک قرآن کے مدرسے کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر ہم اور آپ اس مدارس کے دروازوں کو اپنے اور اپنے نسلوں پہ کھلا رکھیں گے، آنا جانا رکھیں گے، مدارس اہل مدارس سے تعلق رکھیں گے، تو اللہ میرے اور میری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ عمر پہنچے مدرسے دار ارقم کے دروازے پر، دستک دی، گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا تو چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے۔ امیر حمزہ نے وہاں سے دیکھا تو بھانپ لیا، فوراً اٹھے، گیٹ کے پاس کھڑے صحابی کے پاس آئے، پوچھا کون ہے دستک دینے والا؟ کہاں عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے مدرسے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا ہٹو، دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آیا ہے خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے دار ارقم کا دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھلا عمر کی نگاہیں اٹھی، امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی، عمر نے اٹھی ہوئی نگاہوں کو فوراً جھکا لیا، امیر حمزہ نے بھانپ لیا، انہوں نے اپنے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا، عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا، عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ سننا تھا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے کہ مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا، اللہ کی عظمت کو بیان کر دیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبی میں باقاعدہ اس کا قیام ہوا، جہاں مسافر طلباء کا بھی انتظام ہوا۔ یہ مسجد نبی کے تنور درخت کی شاخیں اللہ نے پوری کائنات میں پھیلا دی۔ آج یہ ادارہ اس عمارت کا نام نہیں، حقیقت میں مسجد نبی کے اس درخت کی شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس عمارت کی صورت میں آپ کے علاقے پہ ڈال دیا ہے۔ اگر ہم اس شاخ کے سائے کے نیچے جمع رہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو عرش کے سائے کے نیچے جمع فرما دے گا۔ اس لیے مدارس اہل مدارس سے تعلق رکھیں، ان سے محبت کریں، یہ میرے اور آپ کی صرف آخرت نہیں، میرے اور آپ کی دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ انہیں اپنی ضرورت جانیں۔ حدیث میں آتا ہے 4 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں کہ اس آواز کی برکت سے اللہ کے علم کے مطابق اس علاقے پہ جو عذاب آنے والا ہوتا ہے اللہ اس عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ فرمایا ایک آواز وہ آذان دینے والی مؤذن کی ہے، جب وہ توحید اور رسالت کو بیان کرنے کے بعد نماز اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اللہ کو یہ آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اس آواز کی برکت سے اللہ اس علاقے پہ آنے والے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری آواز اس خوش قسمت مسافر کی ہے جو احرام کی چادریں باندھنے کے بعد کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کو یہ تلبیہ کی آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس شخص کے علاقے پہ آنے والے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری آواز اس مرد مجاہد کی ہے جو قرآن اور دین کے تحفظ کے خاطر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے۔ رب کو یہ آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے علاقے پہ آنے والے عذاب کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ اور چوتھی آواز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ قاری قرآن کی ہے،
وہ اس معصوم بچوں کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ سردیوں کا موسم ابھی گزرا ہے، سردیوں کے موسم میں یہ اساتذہ بچوں کو فجر کی اذان سے پہلے اٹھا دیتے ہیں، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھٹرتے ہاتھوں میں قرآن لے کے بیٹھتے ہیں۔ میں اور آپ اس وقت نرم گرم بستر میں سو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس ماحول میں بیٹھ کے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی تلاوت کی آواز جب فضا میں بلند ہوتی ہے، اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس آواز کی برکت سے اس علاقے کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ طلباء اور یہ مدارس یہ میرے اور آپ کی دنیا کی ضرورت ہے، میرے اور آپ کے جان مال کے تحفظ کا سبب ہے، اس لیے ان سے تعلق جوڑیں، مدارس اہل مدارس سے محبت کریں، قرآن والوں سے جڑ جائیں، مجھے اور آپ کو اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے گا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم دولت ہے۔ آپ دیکھیں 64 کے 68 بچوں کی دستار بندی الحمدللہ، اور حضرت قاری صاحب نے جو بچوں کو آخری سبق پڑھائے کتنا خوبصورت انداز تھا، دل کو کھینچنے والا۔ یہ قرآن کی برکات اور اثرات ہیں، اس لیے ہم بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بچہ حفظ کر لیتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، پیشانی پہ اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ خوش قسمت ہے ان بچوں کے ماں باپ جن کو اللہ نے ان کی جو قرآن نازل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا انتخاب کیا تھا، اس پرفتن دور میں اللہ نے اسے قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے بچوں کے سینے کا انتخاب کر لیا ہے۔ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، قرآن میں اللہ نے وہ مقناطیسیت رکھی ہے، جیسے کہ مقناطیس جہاں بھی ہوتا ہے لوہے کو کھینچ لیتا ہے، قرآن میں وہ مقناطیسیت ہے، جہاں بھی قرآن آتا ہے یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر قرآن میری زندگی میں آئے گا، رب کی رحمت ہے میری زندگی کی طرف متوجہ، قرآن میرے اور آپ کے کاروبار میں آئے گا، اللہ کی رحمت ہے میرے کاروبار پہ نازل، قرآن میرے اور آپ کے گھر بار میں آئے گا تو اللہ کی رحمت ہے میرے گھر بار پہ نازل ہوگی۔ ہاں، جو قرآن میں وہ مقناطیسیت ہے، جہاں بھی یہ قرآن آتا ہے رب کی رحمتوں کو کھینچ لیتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے، رات کو صحن میں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ساتھ ہی صحن میں جہاد میں استعمال ہونے والا گھوڑا بندھا ہوا۔ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھا، نوافل ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے لگا، تلاوت کرتے کرتے طبیعت مچلی، بلند آواز سے تلاوت شروع کی تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کا گولا ہے جو نیچے اترتا ہوا آ رہا ہے، اتنا قریب آیا کہ گھوڑا اسے دیکھ کے بھٹکنے لگا۔ میں نے سوچا کہیں یہ جانور بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے اپنی آواز کو پست کر لیا، وہ نور کا گولا بلندوں کی طرف چلا گیا، پھر تلاوت کرتے کرتے طبیعت مچلی، بلند آواز سے تلاوت کرنے لگا، نور کا گولا نیچے آنے لگا، جانور اسے دیکھ کے بھٹکا، میں بچے کے خوف کے وجہ سے پھر آواز کو پست کیا، وہ نور کا گولا پھر بلندوں کی طرف چلا گیا۔ اسی کشمکش میں رات کا حصہ مکمل ہوا، فجر کے ٹائم مسجد نبی میں حاضر ہوا، نماز پڑھتے ہی محبوب پیغمبر کی خدمت پہ آیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات کا آخری حصہ میں نے اس کشمکش میں گزارا ہے۔ محبوب فرمانے لگے، میرے صحابی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تو صبح تک بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، آج مدینہ کے شہری اپنے آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ یہ اس رحمت کے فرشتوں کا نزول تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے عرش فر پہ اترنے پہ مجبور تھے۔ تو قرآن میں وہ مقناطیسیت ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ اگلی بات یہ، جو چیز بھی قرآن سے جڑتی ہے اللہ اسے عظمتیں عطا کر دیتا۔ عام فہم سی مثال ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی،
وہ گتا جو کم قیمت ہوتا ہے جب قرآن کی جلد ہو جائے تو وہ گتا بھی کتنی عظمتوں والا بن جاتا ہے. ایک بے جان اور کم قیمت چیز ہے، قرآن سے تعلق کی وجہ سے عظمتیں پا گیا. اگر ایک ایمان والا قرآن سے جڑ جائے گا تو اللہ اسے کتنی بڑی عظمتیں عطا فرما دے گا. اس لیے قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں، علماء کے قریب آئیں. قرآن کو اگر صحیح پڑھنے والا ہوں تو ترجمہ پڑھ لیں، اگر صحیح نہیں پڑھ سکتا تو قرآن کو صحیح کروانے کی کوشش کر لیں. جب مسلمان قرآن سے جڑے گا تو اللہ اسے کتنی عظمتیں عطا فرمائے گا. لیکن افسوس یہ ہے آج ہم نے قرآن کی عظمت کو نہیں جانا. میں نے قرآن اٹھایا ہے یا تو چور کا نام معلوم کرنے کے لیے، یا فال نکالنے کے لیے، یا قسمیں کھانے کے لیے، یا لوٹے پہ پھرانے کے لیے، یا مردوں کو ہوا دینے کے لیے. اگر میں کچھ دینداری ذہن رکھتا ہوں تو میں نے قرآن اٹھایا ہے صرف بیٹے کا نام رکھنے کے لیے. قرآن زبان حال سے کہتا ہے مسلمانوں میں ناموں والی کتاب نہیں، ناموں والی کتاب تو اردو میں چھپی بازاروں میں بکتی ہے. میں تو کردار کا درس دیتی ہوں، کردار کا پیغام دیتی ہوں. قرآن مجھے اور آپ کو کردار اور عملی زندگی کی طرف متوجہ کرتا ہے. اسی کردار کی بنیاد پہ مسلمان عظمتیں پا لیتا ہے. حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ نہ رنگت تھی، نہ نقش و نگار، نہ حسن و جمال، نہ مال و دولت، نہ حسب و نسب، نہ کوئی مقام اور مرتبہ. غلام در غلام بکتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کردار بنایا تھا، کردار بنایا تھا. اللہ کی توحید اور نبی کے دامن کو پکڑ کے ڈٹ گئے تھے، اپنے کردار کو پیش کیا. اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا. بلال چلتا تو مکہ کے گلیوں میں ہے، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اگر ہم قرآن سے جڑ گئے اور اپنا کردار بنا لیا، اللہ مجھے اور آپ کو فرشتوں سے بھی بلند پرواز عطا کر دے گا. ایک وقت تھا جب مسلمان با کردار تھا، تو اس کے کیا اثرات تھے کہ اس کی وجہ سے پڑوس کے مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی. ایک یہودی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، پوسٹ لگوا دی، پارٹیوں کے رابطے شروع ہو گئے. ایک پارٹی سے بات چل پڑی تو وہ مالک کے مکان یہودی کہنے لگا میں اپنے مکان کی ڈبل قیمت وصول کروں گا. پارٹی نے کہا آخر ڈبل قیمت کیوں لوگے؟ تمہارے مکان کی جو قیمت بڑھتی ہے وہ ہم ادا کر دیں گے. فرمایا نہیں، میں مکان کی ڈبل قیمت لوں گا. وجہ یہ ہے ایک تو میرے مکان کی قیمت ہے، دوسرے میرے پڑوس کی قیمت ہے، کیونکہ اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے. جب مسلمان با کردار تھا، پڑوسی کے مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ اپنے پڑوسی کے جان مال عزت و آبرو کا ضامن ہوا کرتا تھا. آج ہم نے قرآن چھوڑا، کردار سے گرے. اب مغرب میں کوئی مسلمان کے پڑوس میں مکان لینے کے لیے تیار نہیں. آئے اس قرآن سے دوبارہ جڑ جائیں، اس کو سمجھیں، سیکھیں اور پڑھیں، اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں لائیں. یقینا اللہ فرشتوں سے بلند پرواز نصیب فرما دے گا. جو قرآن سے جڑتا ہے اللہ عظمتیں عطا کرتا ہے. مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک یہودی تاجر تھا جس کے نام سلام بن جبیر تھا. مکہ مدینہ کی تجارت ملک کے شام کی منڈی سے ہوا کرتی تھی. یہ سلام بن جبیر بھی ایک دن شام کی منڈی میں گیا، سامان تجارت خریدا، رات دن کے پچھلے حصے میں واپسی کرنے لگا. اچانک راستے میں ایک آواز کان میں پڑی. قدم رک گئے کہ ایک مالک اپنے غلام کو فروخت کر رہا ہے، لیکن قیمت بہت ہی کم بتا رہا ہے. اس نے قدم بڑھائے، قریب گیا، غلام کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ بالکل سادہ مزاج اور سادہ شکل ہے اور انتہائی کمزور جسم کا مالک ہے، کوئی زیادہ وزنی کام کرنے کی قابل نہیں. لیکن سوچا چلو اتنا کم قیمت ہے، کچھ نہ کچھ تو نفع حاصل ہو جائے گا. اس نے اس غلام کو خریدا اور مدینہ منورہ پہنچا.
اگلے دن مدینہ کے منڈی کے پاس روڈ کے کنارے پہ اپنا سامان تجارت لگا دیا، اس غلام کو کھڑا کر دیا، کہا جب تک تیرا کوئی خریدار نہ آئے تو نے کھڑا رہنا ہے۔ اب یہ اس کا سامان تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بکا، لیکن غلام ہے جو کھڑا ہے کہ کوئی خریدار آئے مجھے خرید کے لے جائے۔ یہ بات مدینہ اور اطراف میں پھیل گئی، فلاں تاجر ایسا غلام خرید کے لائے ہے جو اتنا بے قیمت ہے، کوئی اس کی قیمت لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن تپتی دھوپ میں بھوکا پیاسا یا اپنے خریدار کے انتظار میں ہے، شاید کوئی آئے میری قیمت ڈال دے، لیکن وہ اتنا بے قیمت ہے کوئی قیمت ڈالنے کو تیار نہیں۔ ایک خاتون جس کا نام شبیتا تھا روزانہ گزرتی تھی، اس کمزور ترین غلام کو کھڑے دیکھتی تھی۔ تیسرے دن اس میں ایک انسانی ہمدردی کا جذبہ ابھرا، اس نے ضرورت کے بغیر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بے قیمت غلام کی قیمت ڈالی، اسے خرید کے گھر لے گئی۔ اب یہ بات مدینہ اور اطراف میں پھیل گئی، فلاں خاتون نے اس بے قیمت غلام کی قیمت لگا دی ہے، اسے خرید لیا ہے۔ یہ بات علاقے میں گردش کر رہی تھی۔ ایک اور قافلہ جو مکہ سے ملک شام کیا تھا، تجارت کر کے واپس آ کے مدینہ میں پڑاؤ ڈالا، اس میں مکہ کا نوجوان تاجر ابو حذیفہ شامل تھا۔ یہ باتیں گردش کرتے ہوئے ان تک بھی پہنچی۔ اس نے کہا میں اس خاتون سے ملاقات چاہتا ہوں۔ وقت اور جگہ طے ہوئی، ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ابو حذیفہ اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا کہ ایک انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والی ہے۔ واپس اپنے قافلے میں لوٹا۔ اگلے دن اس خاتون کے ماں باپ کی طرف شادی کا پیغام بھیجا۔ ماں باپ نے سوچا مکہ کے ایک نوجوان تاجر ہے، اس سے بہتر ہماری بیٹی کے لیے اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے رشتہ منظور کر لیا، شادی ہو گئی، گھر آباد ہو گیا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ابو حذیفہ اپنی بیوی سے کہتا ہے میں مکہ کا سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ عزیز و اقارب دوست احباب کو شادی کی خوشخبری بھی دے سکوں، اپنے تجارت کی سفر کی کارگزاری بھی سنا سکوں۔ بیوی نے کہا ساتھ چلوں گی۔ اس نے اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا جس کا نام حضرت سالم تھا۔ یہ وہ حضرت سالم تھے جو اتنے بے قیمت کہ روڈ کے کنارے پہ تپتی دھوپ میں کھڑے اپنے خریدار کے انتظار میں ہیں، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے بھی ساتھ لیا، مدینہ سے مکہ پہنچے۔ رات گزری، صبح ہوئی، ابو حذیفہ کہنے لگے یہاں کریم میرا بڑا قریبی دوست ہے، میں پہلے اس کی ملاقات چاہتا ہوں تاکہ شادی کی خوشخبری دوں، سفر کی کارگزاری سناؤ۔ بیوی نے کہا کٹھے چلیں گے۔ غلام سالم کو بھی ساتھ لیا، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران ابو حذیفہ کو بڑی حیرانگی ہونے لگی کہ میرے دوست کا انداز بدلا بدلا ہے، گفتگو میں تبدیلی ہے۔ آخرکار کہنے لگا عثمان کیا بات ہے، آپ کے انداز بدلا بدلا، گفتگو میں تبدیلی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ابو حذیفہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سننا تھا، تعلق اتنا تھا۔ یہ جوڑا محبوب کی خدمت میں گیا، اس جوڑے میں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد جب ابو حذیفہ کی بیوی نے غلام کو آزاد کرنے کے فضائل سنے تو اس نے اپنے غلام حضرت سالم کو آزاد کر دیا۔ حضرت سالم آزاد تو ہوئے، اس کے باوجود پریشان ہو گئے، میرا تو یہاں کوئی نہیں، میں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا پہلے آپ اپنے ارادے کے مالک نہیں تھے، غلام تھے، اب ہم نے آزاد کر دیا ہے، اب آپ اپنے ارادے کے خود مالک ہیں، لیکن ہم آپ کی سرپرستی کریں گے، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کروا کے دیں گے۔ پھر پوچھا آپ کا ارادہ اور چاہت کیا ہے، کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سالم کہنے لگے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کسی قرآن کے درسگاہ میں داخلہ دلوا دو۔ انہوں نے مکہ میں قرآن کی درسگاہ کی معلومات لی، حضرت سالم کو داخل کروا دیا۔ شوق تھا، محنت کی، تھوڑے عرصے میں یہ نوجوان حافظ قرآن نہیں بلکہ قاری قرآن بنا۔ اللہ نے اتنا خوبصورت لہجہ عطا فرمایا، جب تلاوت کرتے راستے میں چلنے والوں کے قدم رک جایا کرتے تھے۔ ایک وہ وقت آیا جب پہلا قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا تھا، حضرت سالم کو قاری قرآن ہونے کی بنیاد پہ شامل کیا گیا۔ قافلہ مدینہ پہنچا، وہاں پہنچ کے مسجد قباء جاتا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت سالم کو
امام بنا کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ پھر آخر کار وہ وقت بھی آتا ہے جب امیر المومنین عمر فاروق جیسی عظیم شخصیت مکہ سے مدینہ کا سفر کرتی ہے، مدینہ پہنچ کے مسجد قباء جاتی ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، حضرت سالم مصلی پہ امام بن کے کھڑے ہیں، امیر المومنین جیسی عظیم شخصیت ان کے پیچھے مقتدی بن کے نماز ادا کر رہی ہے۔ اور سالم کو اگر یہ کام ملا ہے تو یہ قرآن کی بدولت ملا ہے۔ یا تو روڈ کے کنارے پہ کھڑا اپنی خریدار کا انتظار کرتا تھا، اتنا بے قیمت کوئی قیمت لگانے والا نہ تھا، قرآن سے جڑا، اللہ نے ایسی عظمت عطا فرمائی، مقتدا بن کے مصلی پہ کھڑا، امیر المومنین مقتدی بن کے اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ دوستو آئیں قرآن سے جڑ جائیں، اللہ عظمتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، میرا اور آپ کا یہ یقین اور ایمان ہے، وہ قرآن جو اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہے اسی کلمات کے ساتھ موجود ہے جو محبوب کی زبان پہ جاری ہو چکے ہیں۔ یہ وہی کلمات ہیں جس پہ محبوب پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے تلفظ کیا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے کہ جن کے سینے میں اللہ نے اس پورے قرآن کو محفوظ کرا دیا ہے۔ ہمیں ان مدارس، اہل مدارس کا احسان مند رہنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے وہ برکات رکھی ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، قرآن کا کمزور ترین تعلق بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کمزور ترین تعلق، اگر میں اور آپ باقاعدہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے بن گئے تو اللہ مجھے اور آپ کو کیا مقام دے گا۔ ایک نوجوان پاکستان سے مغرب ملک گیا، کسی دفتر میں ملازمت کر لی، اسی دفتر میں ایک عیسائی لڑکی بھی ملازمت کرتی تھی۔ چند دنوں میں ان کے آپس میں ہیلو شروع ہو گئی، بات بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار نوجوان نے لڑکی سے کہا میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کہنے لگی میرے باپ عیسائی ہے، اپنے مذہب میں بہت سخت ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتی، جیسے موقع ملے گا میں باپ سے پھر پوچھوں گی۔ وقت گزرتا گیا، اسے ایک موقع ملا، باپ سے بات کی، باپ نے پوری بات سنی، سمجھ گیا کہ لڑکی کا رجحان بھی لگتا ہے، کہنے لگا لڑکے کو بلاؤ، میری چند شرائط ہے، اگر وہ مان لے گا تو میں شادی کر دوں گا۔ بلوایا گیا، اس عیسائی باپ نے اس لڑکے سے کہا میری پہلی شرط یہ ہے جس دفتر میں ملازمت کرتا ہے وہ چھوڑنی ہوگی۔ کہنے لگا قبول ہے۔ فرمایا جو تیری کمیونٹی ہے، رشتہ دار، عزیز و قارب، دوست و احباب، اس علاقے سے منتقل ہونا پڑے گا اور ان سے تعلق اس طرح کا توڑنا ہوگا کہ انہیں خبر تک نہ ہو کہ کتب کہاں گیا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ تیسری شرط یہ ہے اتوار کے دن ہم عبادت کے لیے چرچ جاتے ہیں، تجھے ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ لڑکا کہنے لگا مجھے یہ شرط بھی قبول ہے۔ تینوں شرائط مان لی۔ مختصر یہ کہ رشتہ ہوا، شادی ہوئی، باپ نے الگ گھر دے دیا، یہ میاں بیوی بن کے رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، 3 سال کا عرصہ گزرا، رشتہ دار تلاش کر کر کے مایوس ہو گئے، معلوم نہیں زمین نگل گئی، آسمان اچھک گیا، کہاں نہ گیا، کوئی رابطہ تعلق نہیں۔ وہیں اپنی بیوی کے اس علاقے میں ملازمت اختیار کر لی۔ 3 سال کے بعد یہی نوجوان اپنے پہلے علاقے میں جس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا وہاں وضو کرتے ہوئے امام صاحب کو نظر آیا۔ امام صاحب نے دیکھا تو انتہائی حیران کہ اس کو تلاش کر کر کے 3 سال ہو چکے، معلوم نہیں زمین سے نکلا، آسمان سے ٹپکا، کہاں سے آیا۔ لیکن امام صاحب قاری صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے اس پہ نظر رکھی۔ جب نماز سے فارغ ہوا اسے بلایا، حجرے میں لے آئے، چائے منگوائی، چائے پلائی۔ پلانے کے بعد کہنے لگے میں تو 3 سال تک کہاں غائب رہا، تجھے تلاش کر کر کے سارے مایوس ہو چکے اور کہاں سے اچانک آ گیا۔ اس نے اپنا واقعہ سنایا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نوجوان کہنے لگا قاری صاحب میں جس دفتر میں ملازمت کرتا تھا وہاں ایک عیسائی لڑکی بھی ملازم تھی، میرا اس سے تعلق بڑھا، شادی کی بات چلی۔ مختصر ہی کہ
اس کے باپ نے میرے پہ یہ شرائط رکھے، میں نے ایک منظور کر لی، ہماری شادی ہو گئی، الگ گھر دے دیا، بس ہم زندگی گزارنے لگے۔ میرے پاس ایک قرآن کا نسخہ تھا جو میرے گھر میں سامنے رکھا ہوا تھا، نہ کبھی پڑھا تھا نہ بھی کھولا تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا، جب صبح اپنے ملازمت کے لیے ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تو سامنے پڑھے قرآن پہ اچانک میری نظر پڑ جاتی، میرے دل و دماغ میں یہ بات گھوم جاتی، یہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ میں دفتر چلے جاتا، پورا دن کام کرتا، شام کو لوٹ کے آتا، پھر جیسے گھر میں داخل ہوتا تو سامنے تاجکے میں پڑے ہوئے قرآن پہ نظر پڑتی، پھر یہ جملہ دل و دماغ میں گھوم جاتا، یہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ ایک دن گھر آیا، نظر اٹھی تو وہاں نہ قرآن ہے، کچھ اور عیسائیوں کی کتابیں تھی وہ بھی موجود رہی۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہاں کچھ کتابیں پڑھی تھی کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے آج گھر کی صفائی کی تھی، وہ ایسے اضافی خواہ پڑی تھی، میں نے اٹھا کے باہر کوڑے میں پھینک دی، یہ سننا تھا۔ نوجوان جلدی سے دوڑا، اس بیوی نے دیکھا، معلوم نہیں سے کیا ہوا، وہ کھڑکی میں کھڑے ہو کے نظارہ دیکھنے لگی۔ نوجوان کوڑے کے ڈبے کے پاس گیا، وہاں سے کتابیں نکالنے لگا، اس میں سے قرآن ملا، قرآن کو صاف کیا، سینے سے لگایا، چوما آنکھوں پہ رکھا، بڑے عقیدت سے لے کے اپنے گھر آیا۔ بیوی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب قرآن لے کے گھر آتا ہے، بیوی کہنے لگی کیا تیرے میں ابھی بھی مسلمانوں والے جراثیم موجود ہیں؟ یہ وہ نوجوان قاری صاحب کو واقعہ سنا رہا ہے۔ بیوی نے مجھے کہا کیا تیرے میں اب بھی مسلمانوں والے جراثیم موجود ہیں؟ یہ کہا اور غصے میں آ کے اپنا پرس اٹھایا، کہنے لگی میں اپنے باپ کو جا کے بتاتی ہوں۔ میں نے کہا تو اپنے باپ کو بتانے جا رہی ہے، میں نے قرآن اٹھایا اور یہ کہہ کے نکلا کہ میں اپنے رب کو منانے جا رہا ہوں، یہ کہہ کے واپس لوٹ آیا ہوں۔ تو قرآن کا کمزور ترین تعلق بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر میں اور اپنے اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں گے، باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، یقینا اللہ مجھے اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے گا۔ آخری باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پروگرام کا بھی کچھ حصہ باقی ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جو آسمان دنیا پہ نہیں ملتی، فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت اور ایک ندامت کا آنسو۔ فرشتوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن پہ تلفظ نہیں کر سکتے، ہاں سوائے جبریل امین کے جو حافظ قرآن تھے، ہر رمضان میں محبوب کے ساتھ گردان فرمایا کرتے تھے، باقی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ معصوم بچے جنہوں نے پورا قرآن حفظ کر کے سینے میں سجا لیا ہے، اللہ نے یہ نعمت حضرت انسان کو دی۔ فرشتے قرآن پہ تلفظ کرنے سے محروم ہیں، یہی وجہ ہے زمین کے جس خطے پر جس مسجد ادارے میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، فرشتوں کا جھمگٹا آ جاتا ہے۔ رب کا کلام اس بندے کے زبان پہ جاری، اس معصوم بچے کے سینے میں محفوظ۔ انہیں تعجب ہوتا ہے اللہ نے حضرت انسان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے کہ اپنا کلام اس کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج میرے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، اس کا اہتمام شروع کر دیں۔ اور دوسرا ندامت کا آنسو، یہ آسمان دنیا پہ نہیں ملتا، جہاں گناہ کا تصور نہیں، وہ ندامت کے آنسو کا کیا تصور۔ یہ دولت بھی اللہ نے صرف حضرت انسان کو عطا کی ہے۔ شیطان ابلیس عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، سب کچھ تھا، وہ رب کی معرفت بھی خوب جانتا تھا۔ سجدے سے انکار کرنے پہ اللہ جلال میں آ گئے، لیکن یہ ابلیس جانتا تھا اللہ جب جلال میں ہو تو جمال کی صفت قائم رہتی ہے۔ یہ جانتا تھا کہ اللہ کی صفت کسی وقت بھی اللہ کے ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ اگر اللہ جلال میں ہے تو جمال بھی قائم ہے، تو اس نے اسی لمحے میں اللہ سے کہا مجھے مہلت چاہیے، اللہ نے مہلت دے دی۔ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ پھر کہا مجھے طاقت چاہیے، رب نے طاقت دے دی۔ تیری ایک اولاد حضرت آدم کی ایک، تیری 10 پیدا ہوں گی۔
حضرت آدم کی 10 تیری 100 اولاد پیدا ہوگی، لیکن عیار تھا، جانتا تھا بعض دفعہ اقلیت بھی اکثریت پہ غالب آ جاتی ہے، تو کہنے لگا مجھے اور طاقت چاہیے، تو اللہ نے اور طاقت دیتے ہوئے کہا جا میں تجھے یہ طاقت دیتا ہوں تو ابن آدم کے رگوں میں خون کی طرح گردش کر سکے گا۔ جب آدم کو یہ پتہ چلا تو حضرت آدم پریشان ہو گئے، اللہ میرے اولاد تو اب اس سے نہیں بچ سکے گی، میرے اولاد تو نہیں بچ، یہ تو اب ساروں کو گمراہ کر دے گا۔ رب نے کہا آدم پریشان نہ ہونا، میں نے اس کے بدلے میں ابن آدم کو ایک ایسی طاقت دوں گا جو اس کے مقابلے میں ابلیس کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ اللہ کون سی طاقت؟ فرمائے میں ابن آدم کو توبے کی طاقت دوں گا۔ اگر ابلیس نے اس پہ 40 سال 70 سال زندگی محنت کر کے دین سے ہٹا کے بے راہ روی پہ لگا دیا، اگر یہ 60 سالہ غفلت کی زندگی کے بعد ایک لمحے میں سچی توبہ کر لے گا، میں ابلیس کی 40-50 سالہ زندگی پہ پانی پھیر کے رکھ دوں گا۔ فرمایا میں یہ ابن آدم کو طاقت دوں گا، جب وہ میرے در پہ نادم ہوگا، ندامت کا آنسو قطرہ بہائے گا، اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور اللہ نے ایمان والے کے ندامت کے آنسو میں وہ کیمیکل اثر رکھا ہے، یہ ٹپکتے تو چہرے پہ ہیں لیکن دل پہ لگے ہوئے زنگ و سیاہی کو دھو دیتے ہیں، اس میں یہ کیمیکل اثر ہے۔ گناہوں پہ ٹپکتا ہے تو اسے نیکیوں پہ بدل دیتا ہے، شراب پہ پڑ جائے تو سرکے پہ بدل جاتی ہے۔ حضرت محمد بن محمد الغزالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک چھوٹی سی بات لکھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق کا زمانہ ہے، شراب پہ پابندی ہے، نوجوان شراب کی بوتل لیے راستے کی گزرنے کی کوشش کرتا ہے، نظر پڑی راستے گلی کے دوسری طرف سے امیر المومنین نمودار ہوئے، اب یہ بے قرار ہوا، در فاروقی سے کون بچائے گا؟ اب نہ دائیں بائیں نکلنے کا راستہ تھا، نہ پیچھے مڑنے کا موقع تھا، وہیں قدموں کو روکا، دل ہی دل میں رب کے در پہ دستک دے دی، اللہ اقرار کرتا ہوں کبھی تیرے در پہ نہیں جھکا، کبھی پکارا تک نہیں، لیکن بندہ تو تیرا ہوں، یا اللہ میری شراب کو سرکے پہ بدل دینا، دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ ینظر الی قلوبکم، اللہ انسان کے دلوں کو بھیتوں کو جانتا ہے، رب جان گیا، نوجوان نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اتنے میں امیر المومنین پہنچے، نوجوان ہاتھ میں کیا، حضرت سرکے کی بوتل ہے، فرمایا بوتل کی بناوٹ تو کچھ اور بتا رہی ہے، کھول کے چیک کیا تو واقعی شراب نہیں وہ سرکہ تھی۔ رب نے بتلا دیا میرے بندے اگر گناہوں کے شراب لے کے میرے در پہ آئے گا، ندامت کا آنسو کا قطرہ بہا دے گا، میں تیری گناہوں کے شراب کو نیکیوں کے سرکے پہ بدل دوں گا۔ میرا رب اتنا کریم ہے، ندامت کے آنسو کا اللہ کے ہاں اتنی بڑی اہمیت ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں اور 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہو کہ رب سے مانگتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپک جائے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص اپنے بارے میں یقین کر چکا سوائے جہنم کی کوئی ٹھکانہ نہیں، نیکیوں کا پلڑا ہر کا گناہوں کا بھاری ہو رہا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک کا ظہور دنیا میں ہوا، 99 کا میدان حشر میں ہوگا۔ یہ انتہائی پریشانی کے عالم میں کھڑا ہے کہ رحمت کا جھونک آئے گا، اس کے آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کے بالوں کو گویائی ملے گی، یہ گویا ہوں گے اللہ یہ تیرا بندہ ایک دن گوئے کہ نماز جمعہ کے موقع پر دعا مانگتے ہوئے اس کے آنکھ سے ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ جدا ہوا جس میں اتنا بہاؤ بھی نہ تھا کہ زمین پہ ٹپک جاتا، وہ ہمارے ساتھ آ کر رک گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے پلکوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے مغفرت کا فیصلہ دے دیں گے۔ ہم اور آپ اپنے دامن کو پھیلا کے دیکھیں، ایسے قطرے موجود، شکر ادا کریں، نہیں ہے تو فکر کریں، اگر ایک قطرہ بھی محفوظ ہو گیا تو قیامت کے دن میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری بات مکمل، والد کا نام مبارک تھا، باغ کے مالی تھے، امانت داری کی بنیاد پہ اپنے کردار کی بنیاد پہ اسی باغ کے مالک بنے، شادی ہوئی، اپنے بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن مبارک۔ مال و دولت کی فراوانی ہے، نوجوان حسین و جمیل، خوبصورت لباس تنظیم کرنے والا، عیش و عشرت کا شکار ہوا۔ ایک رات ایک مقام پہ خاتون سے ملاقات طے ہو گئی،
نوجوان اس مقام پہ پہنچا، انتظار کرتے کرتے رات کا آدھا حصہ گزرا، وعدے کے مطابق خاتون نہ پہنچی، اکثر حصہ گزرا نہ پہنچی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آ گئی، خاتون نہ پہنچی۔ اب عبداللہ ابن مبارک کے دل پہ چوٹ لگی، اپنے آپ کو کہنے لگا، عبداللہ ابن مبارک جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کی گزاری وہ تو تجھے نہ ملی، اگر تو یہ رات اپنے رب کے لیے جاگ کے گزار دیتا تو تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی، جہاں گناہ کی ارادے سے نوجوان کھڑا تھا وہیں پکی توبہ کر لی۔ پکی توبہ حقیقت میں رب سے صلح کرنا ہے۔ میرا نوجوان کہتا ہے جی صبح توبہ کرتا ہوں شام کو توڑ بیٹھتا ہوں، صبح توبہ کرتا ہوں شام کو توڑ بیٹھتا ہوں۔ یاد رکھنا ہم نے توبہ ہی نہیں کی، جو صحیح توبہ کر لیتا ہے اللہ پھر اسے پیچھے نہیں جانے دیتا، رب کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ توبہ کی 3 نہیں 4 شرائط ہیں۔ عام طور پہ ہم 3 تو اپنا لیتے ہیں، چوتھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی شرط زبان سے استغفار کرنا، دوسری شرط دل میں نادم ہو جانا، تیسری شرط ذہن میں آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ آج میں یہاں تک تو پہنچتا ہوں لیکن آخری اور چوتھی شرط کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے 24 گھنٹے یا 3 دن کے بعد میں پھر دوبارہ اسی زندگی میں پلٹ جاتا ہوں۔ فرمایا چوتھی شرط یہ ہے، جس چیز اور جس ماحول جس تعلق کی وجہ سے میں گناہ کا مرتکب ہوا اس تعلق کو چھوڑ دینا، اس تعلق کو توڑ دینا، یہ وہ سچی پکی اور توبۃ النصوح ہے۔ آج میرا نوجوان نادم بھی ہوتا ہے، نہ کرنے کا عزم بھی رکھتا ہے، زبان سے توبہ توبہ کرتا ہے، لیکن اس تعلق کو نہیں توڑتا، اس چیز سیل فون کے غلط استعمال کو نہیں چھوڑتا، اس ماحول سے دور نہیں ہٹتا جو اس کے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ہے توبۃ النصوح، پکی توبہ، اور اس پہ اللہ نے قرآن میں کئی انعامات کا اعلان کیا ہے، کسی اور موقع پر عرض کروں گا، میں اب اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک نے توبہ کر لی، صبح ہو چکی تھی، اب وہاں سے اس ارادے سے جانے لگا کہ عبداللہ ابن مبارک گھر نہیں پہلے علماء کی بستی کی طرف جائے گا، گڑی کپورہ کے مدرسے میں آ کر اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کو سیکھوں گا، تعلیمات کو سمجھوں گا، پھر اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ نوجوان توبہ کر کے علم حاصل کرنے کے ارادے سے چل پڑا۔ تھوڑا آگے گیا، سفید ریش بزرگ بھی ساتھ ہو لیے، دونوں کا سفر کٹھا طے ہونے لگا۔ سخت گرمی کا موسم ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، لیکن دونوں کو گرمی محسوس نہیں ہو رہی۔ تعجب ہونے لگا، اوپر چہرہ اٹھایا تو کیا دیکھا، بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت، اللہ نے کرم کا معاملہ فرما دیا۔ سفر کرتے کرتے جب چوراہے پہ پہنچے جہاں سے نوجوان کا راستہ جدا ہونا تھا، بڑے میاں تو سیدھا گئے، نوجوان اس مدرسے راستے کی طرف پلٹا۔ اب وہ بڑے میاں تھوڑا آگے گئے تو گرمی ستانے لگی، چہرہ اٹھایا تو کیا دیکھا، بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ نہیں نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا۔ دیکھا تو فوراً قدموں کو پلٹا، تیز تیز قدم بڑھائے، نوجوان کے پاس پہنچ کے روک کر کہنے لگے، بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے، سچ بتا کیا عمل کرتا ہے۔ عبداللہ مبارک کہنے لگے، بڑے میاں میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں، میں تو غفلت کا شکار رہا۔ نہیں بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے، اللہ نے جوانی میں تجھے یہ اعزاز دیا ہے، بادل کا ٹکڑا سائبان بن کے تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عبداللہ مبارک رو پڑے، فرمائے دامن میں نیکی تو نہیں ہے، رات کو میں نے سچی توبہ کی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے میری توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس نے جہاں مجھے دنیا کی تپش سے بچایا ہے وہ قیامت کے دن مجھے جہنم کی تپش سے بھی بچا لے گا۔ اللہ پھر صرف معاف نہیں کرتا، عظمتیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو آئیں سچی پکی توبہ کر لیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور ایک عملی زندگی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں۔ علماء سے پوچھ کے اپنے غمی اور خوشی کی تقریبات کو منعقد کریں۔ ندامت کا آنسو اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اسے نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔